بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مومنین کی گیدرنگ ہے، تو یہ 15 منٹ قریب ٹائم آپ کو لگے گا انشاءاللہ. تو ایک بہت مختصر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب نے ملاحظہ کیا ہوگا، ہر آدمی یہاں پر آج کل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ اور دوسری خبروں میں دیکھتا رہتا ہے، تو مجھے وہ چیزیں رپیٹ نہیں کرنی ہیں کہ جو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن ایک یہ تھوڑا سا ایک آپ کو نا ایک قسم کا کہنا چاہیے کہ انفارمیشن ہونا چاہیے پارا چنار کی لوکیشن کیا ہے اور پارا چنار میں کیوں ہر دفعہ ہنگامے ہوتے ہیں. 2007 سے پہلے بھی ہوئے، 2007 کے بعد تو بڑے کافی حد تک ہوئے. اور وہ تو اس کی اگر تاریخ پڑھیں گے نا تو 1859 میں بھی جب انگریز حکومت کرتا تھا پاکستان انڈیا میں، تو وہ ان لوگوں نے بھی کوشش کی تھی کہ اسی علاقے کو نہ کسی طرح سے اپنی حکومت میں ضم کیا جائے. تو اس سلسلے میں وہاں انہوں نے میٹنگ کی اور یہ نام جو پڑا پارا چنار، یہ اس وقت سے پڑا. چار درخت تھا وہاں پر، انہوں نے میٹنگ ہوئی ہے. مختصر یہ کہ میٹنگ ہونے کے بعد یہ اندازہ انہوں نے لگایا، کیا نام ہے، اپنی برٹش گورنمنٹ نے، کہ یہ علاقہ جو ہے ناقابل کہنا چاہیے کہ اس پہ ہم لوگ حکومت نہیں کر سکتے، یہ علاقہ الگ ہے. آج بھی وہی صورت حال ہے کہ یہ علاقے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو عمل درآمد ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ، کوئی گورنمنٹ بھی ہو، چاہے پاکستان کی کسی گورنمنٹ کو لے لیں، اس کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا کہ وہاں کے جو جرگہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب وہ لوگ کرتے ہیں. اس بار بھی اب دیکھا ہوگا آپ نے کہ کافی ہوا، لیکن آخر میں جو رزلٹ جو نکلا وہ اسی جرگے نے جو فیصلہ کیا، وہ فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا. تو یہ بہرحال پارا چنار کی یہ بات. دوسری بات ہے کہ پارا چنار کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو پاکستان سے سب سے بڑا بارڈر افغانستان کا پارا چنار کے علاقے میں ملتا ہے، وزیرستان اور وزیرستان. یہاں سے لیں گے، پہلے نارتھ آتا ہے، پھر ساؤتھ آتا ہے، پھر اس کے آگے چلتے پارا چنار. تو سارا یہ مطلب ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر مطلب گورنمنٹ، کوئی گورنمنٹ بھی کہ کوئی بھی وہاں کے رولس ریگولیشن نہیں چلتے، بلکہ ان کے اپنے ریگولیشنس ہوتے ہیں. تو یہ ایک جنرل بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ تین طرف سے یہ اگر آپ دیکھیں تو اینگل بنتا ہے، یوں کر کے یہ گھرا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اور ایک طرف ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں خرم ایجنسی. پارا چنار اس کا کیپٹل ہے. اس میں سینٹرل ہے، ساؤتھ ہے، نارتھ، تین چیزیں ڈیوائڈ کی انہوں نے. تو جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں پڑ جائیں کہ کیا ہوا تھا، کس نے کیا کیا، تو وہ لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن باٹم لائن وہ یہ ہے کہ جب تک اس علاقے کی ترقی نہیں ہوتی ہے، ترقی سے ہمارا یہ ہے کہ تعلیمی ترقی نہ ہو اور اکنامکلی ترقی نہ وہاں پر ہو، تو یہ ہنگامے چلتے رہیں گے. کیوں کہ شیعوں کے پاس جو اس وقت لینڈ ہے وہ فلیٹ لینڈ ہے. اور اچھا کیوں ہے وجہ اس کی کہ وہ لوگ عرصے سے وہ رہتے آئے تھے، تو ان لوگوں نے فلیٹ لینڈ لے لی. جو ہمارے عمران خان نے جس زمانے میں ایگریمنٹ کیا طالبان کے ساتھ، ان کو دے دیا انہوں نے پہاڑی علاقہ. تو سارا پہاڑی علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور سارا پلین علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا پہاڑی علاقے میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ آج جھگڑے چلتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ زمین اس کی ہوتی ہے، کہ ابھی زمین اس کی ہوتی ہے. بہرحال ایک لمبا چوڑا بہت زیادہ مطلب کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے ان کا وہاں پر. تو اب جیسے روڈ بند ہو گئی تھی، یہ بند ہو گیا تھا، بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا مقصد وہاں پر یہ ہے کہ صرف وہاں ہم نے کیا ہے کہ پارا چنار کے سینٹرل خرم میں، سینٹرل خرم جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ جہاں ہنگامے کم ہو رہے ہیں، باقی جگہ ہنگامے زیادہ ہو رہے ہیں. سینٹرل خرم میں ایک جگہ لی ہے، اور وہ جگہ تقریباً 1.25 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ کے قریب ہے. اس مارچ میں جا کے اس کا فائنل اس کے ایگریمنٹس وغیرہ ہوں گے. تو اس زمین میں کیا ہے کہ ہم وہاں پر ایک شروع کرنا چاہتے ہیں شاہ نجف ایجوکیشنل کمپلیکس. اس کا کام کیا ہوگا کہ اسکول، کالج، اور ساتھ میں ایک جو ہم نے سمجھ نہ آیا بھی جو ہنگامہ ہوا اس میں ہوا کہ جناب ان کی دوائیاں ختم ہو گئیں، ان کے پاس وہ ختم ہو گیا، کیا نام، گروسریز آئٹم نہیں ان کے پاس. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ علاقہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا والیٹائل ہے، تو آپ کو دوائیں رکھنے کی مطلب 70 دن میں ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہاں ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں جب کبھی کوئی شہادت ہو جاتی ہے تو مومنین اور مومنات لیڈر جو ان کے وہ بڑے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں. جب قصہ ختم ہو گیا تو وہ جا کے وزٹ بھی نہیں کرتے وہاں جا کے، اور تو اور
ابھی تک کسی نے وزٹ نہیں کیا جو پرومیننٹ لوگ ہیں. جو مطلب حالانکہ وزٹ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ وہاں راستہ ایسا بند ہے کہ پرومیننٹ نہیں وزٹ کر سکتے, وزٹ ہو سکتا ہے وہاں پر. اور پوری افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شیعہ قوم, اتنے بڑے نعرے لگانے والے, ان کا ایک ہیلی کاپٹر نہیں ہے, ان کا ایک جہاز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کرا سکتے کہ وہاں جو ایئرپورٹ ہے اس کو کھلوا دیں, وہ نہیں کھلوا سکتے. جبکہ کے پی کی حکومت جو ہے, کے پی کی یعنی کہ پشاور حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور یہاں پر سینٹر پی آئی ڈی کے موجود ہے, وہ ان سے کچھ نہیں کرا سکے. وہ اس کا مطلب یہاں تو دو چیزیں ہیں, یا تو وہ کر نہیں سکتے, اور یا یہ کہ وہاں پر مطلب بس ایسا ہی ہے کہ چل رہا ہے جس طرح ہم نے اب خود دیکھا آپ نے کہ اس انٹرنیشنل ایریا میں کیا ہوا. 40-50 سال کی محنت جو ہے وہ کس طرح ختم ہوئی. ہمارے لوگوں نے ختم کی اس طرح کہ ایک اسپائنگ کر کے, مخبری کر کے, بتا کے لوگوں کے لیڈروں کو مروا دیا, ہر کو کر دیا, اور ساتھ میں جناب وہ ان کا ساتھ دیا. تو اگر یہی پاکستان میں حال چال ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں ترقی تو نہیں ہو سکتی. لیکن اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب یہ چیزیں کریں وہ نہ کریں وہ اپنی جگہ پہ, ہمارا اپنا پروگرام یہ ہے کہ ہم وہاں پر اس زمین کریں گے. اس کے اندر انڈر گراؤنڈ جو ہے بالکل گوڈاؤن ہوگا, جو کم سے کم 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک ان کی ہر چیز کی ضرورت پوری کر سکے. وہ میڈیسن اور نان میڈیسن ایڈیبل آئٹم جو مطلب ہم پرزرو کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس کے اندر. تو انشاءاللہ یہ آپ کو اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے ان سے, کیونکہ ابھی روڈ کھل چکی ہیں, لوگ جا رہے ہیں وہاں پر, اور مارچ میں انشاءاللہ جو جانا چاہے یہاں سے گروپ سے وہ بھی جا سکتا ہے. وہاں جا کے ہم لوگ وہ لینڈ لیں گے, لینڈ لینے کے بعد وہاں پہ کام شروع کرے گا. پہلا جو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 4 دیواری ہے, اچھا وہ بھی 4 دیواری ایسی نہیں بنے گی جس طرح عام بنتی ہے, اس طرح بنے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں ہر طرح سے. وہ تو بہرحال مائکرو فون سے میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن بہرحال یہ اس طرح کی ہوگا کہ وہ اپنا پروٹیکشن کر سکیں. یہ علاقہ کیونکہ اچھا اس میں جو ہے یہ گاؤں ہے وہاں پر مورا کہلاتا ہے, MORA ہے, یہ سینٹرل اس میں ہے. وزیر آباد پتہ نہیں کہ نام لمبا چوڑا ہے, وہ انشاءاللہ میں آئے گا تو میں دوں گا, لیکن میرا اتنا ہے کہ سینٹرل خرم میں ہے اور گاؤں کا نام مورا ہے. وہاں پر 700 سے لے کے 800 سادات فیملی جو ہے وہاں رہتی ہیں وہاں پر. تو یہ ہٹ کے تھوڑا سا ہے, مطلب کہ اس جو جگہ جھگڑے ہوتے ہیں وہ ذرا اوپر ہے, یہ ذرا نیچے ہے. تو اس جگہ بنائیں گے انشاءاللہ اسکول, کالج اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے, اور خاص کر ان لوگوں کے جو مومنین یا جو بچے ہوشیار ہوں گے تو ان کو ICI وغیرہ میں, یعنی یہ جو گورنمنٹ کے سروسز وغیرہ ہیں نا, انٹر سروسز وغیرہ, کمشنر ٹائپ کے, اس ٹائپ کے ان کو, تاکہ وہاں پر تعلیم ان کو دیا جائے. تعلیم کے بعد وہ خود لوگ کر سکیں. یہ ایک آسپیکٹ ہے جو آپ کو بیان کی. یہ لانگ ٹرم پروگرام ہے ہمارا, اور انشاءاللہ اس میں جو بجٹ ہے تقریباً $3-4 ملین کا بجٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ, مطلب ظاہر ہے کہ فرسٹ فیز میں جو ہے وہ 4 دیواری ہے وہ انشاءاللہ وہ ہوگی, سیکنڈ میں بیسمنٹ ہے, انڈر گراؤنڈ ہے, اور تھرڈ میں اس کے اندر اسکول وغیرہ کی ہے. جو مومنین چاہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے 1-2 کمرے لے لیں, جو کنسٹرکشن کی کاسٹ آئے وہ اپنے نام سے لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. فی الحال اس وقت ہم کو اس پروجیکٹ کے لیے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس لیے آلریڈی ہمارے پاس 4 دیواری کے لیے پیسہ ہے اور جگہ زمین خریدنے کے لیے پیسہ موجود ہے. اس کے بعد جب نیکسٹ فیز شروع ہوگا اس میں آپ ظاہر زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے, آپ کا دل ہے تو صحیح ہے, نہیں دل ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ کام یہ چلے گا اسی طرح سے جب تک کہ ہم اس کو لانگ رن پروگرام شروع نہ کر سکیں وہاں پر. تو یہ دیکھ رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ ایشو یہ ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ انسٹنٹ ہیلپ چاہیے ان کو. انسٹنٹ ہیلپ چاہیے کہ اس لیے کہ کتنی ہائٹ ہے اس کی, بہت ہائٹ ہوتی ہے. کبھی آپ وزٹ کیا ہو آپ نے پارا چنار, تو بہت سردی بہت ہوتی ہے وہاں پر, بے انتہا سردی ہوتی ہے. بلتستانی لوگ یہاں کافی ہیں, پاراچنار کے لوگ کم ہیں یہاں پر. تو بلتستان کے اندر یہ حالت ہے اس وقت, جو کوئی بلتستانی وہاں رہتا نہیں ہے, سب بلتستانی جو اسلام آباد آ جاتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پھینکیں گے, پانی جو ہے وہ برف بن جاتا ہے, اتنی سردی وہاں ہوتی ہے. تو پاراچنار بھی اسی علاقے کے میں ہے, اسی بیلٹ میں آتا ہے, تو اس میں سردی بہت ہوتی ہے. اور جو حالات ہوئے ہیں اس حساب سے آپ کو دیکھ لیا ہوا آپ نے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں, یہ باقی رہا کہ شہید لوگوں میں ظاہر ہے کہ ہم اپنی بات کریں گے, لیکن یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتا, مطلب دونوں طرف نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو نقصان بھی ہو. ظاہر ہے کہ 10 آدمی یہاں مریں گے تو ظاہر ہے 4-5 آدمی تو وہاں ہی مریں گے, تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ بات ہے یہ. تو اس کو ہٹانے کے لیے یہ تو بہتر ہے کہ امن رہے, اور امن رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں مطلب لوگ رہتے تھے امن سے. یہ جو ہوتا ہے نا جھگڑا شروع ہوتا ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے انفلکس شروع ہوتا ہے. یہ وزیرستان سے لوگ آ جاتے ہیں, افغانستان سے لوگ آ جاتے ہیں, اور بسنگ کر کے وہاں جاتے ہیں, وہاں پہنچ کے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر کوئی چاہے مدد کرنا اس سلسلے میں بھی, تو یہ کہ ان کے بچوں کے کپڑے یہ وہ اب بہت آسانی ہوگی پہنچانے کے لیے, کیونکہ روڈ کھلے میں آپ جا سکتے ہیں. وہاں پر ابھی بھی حسینی جو انجمن ہے, وہاں کی مین انجمن حسینی انجمن ہے, ان کے لوگ بھی کراچی وغیرہ آئے ہوئے تھے کافی, انہوں نے یہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, اور مطلب وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ ہیلپ,
اور یہاں پر بھی ہیلپ کر رہے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ خود بھی ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہیلپ ہے یہ آپ کی اپنی ہے اور یہ مطلب انسٹنٹ ہیلپ ہے. وہ پروڈکٹ کی ہیلپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو اس کمیٹی بن جائے گی یہاں پر انشاءاللہ جب وقت آئے گا, اور اس میں آپ جا کے خود وزٹ کر سکتے ہیں, خود جا کے ہم دیں گے. بڑا خوبصورت علاقہ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ گرمیوں میں بڑا اچھا علاقہ ہے وہ, تو جا سکتے ہیں وہاں پر, ایسی بات. تو بہرحال یہ آپ سے درخواست تھی کہ اس پروجیکٹ کے لیے بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, اور اس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے ابھی تک جو ہے اس مدد کے لیے تقریباً 20-25 لاکھ روپے ان کو جو جمع ہوئے تھے, زیادہ بلکہ کم ہوئے تھے, وہ جمع کرائے. ایک اور قسط ہمارے پاس ہے, مگر 10 لاکھ کی اور پڑی ہے وہاں پر, وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر ٹرانسفر ہوگا. یہ جو پیسے ہیں یہ صرف پیسے جا رہے ہیں ان کے خوراک کے لیے, میڈیسن کے لیے اور ان کپڑوں کے لیے ان کے. یہ اس پروجیکٹ کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہر شخص جہاں بیٹھا ہوا ہی ہے خود بھی, کیونکہ مومن کا دل جو ہے وہ ایسا دل ہونا چاہیے کہ جب کبھی کسی پہ پریشانی آئے تو وہ آگے, جیسے کہتے ہیں موم کا دل ہونا چاہیے. موم سے مطلب پگھل جاتا ہے, غربت کسی کو دیکھ کے نا اگر کسی کو ہو تو وہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہمارے ورثے میں ہے کہ سخاوت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے, اور ہم کو بھی سخی ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ $100 کما رہے ہیں تو $25-20 دینے میں ایک دفعہ میں کوئی وہ فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم یقین یہ ہے کہ ہم ہماری جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسے ہم کو اللہ خداوند عالم جو عطا فرما دیتا ہے. تو بلکہ ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں. علی مرزا صاحب آ گئے ہیں, یہ کافی حد تک ایکٹیو ہیں, میں نے دیکھا, میں نے